ویسے بھی یہ ایک طبی امر ہے، ایک طبی قانون اور ضابطہ ہے کہ انسان جدھر اس کی پیدائش ہو اور جہاں پہ وہ رہتا ہو، اس جگہ سے، اس مکان سے، اس وطن سے اس کو فطرتاً محبت پیدا ہوتی ہے دل میں۔ اور یہ صرف انسان کا خاصہ نہیں، صرف اس کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پرند چرند درندوں کا بھی یہی ہے کہ اپنی جگہ کے ساتھ انس اور محبت ہوتی ہے۔ اب جہاں پر انسان کی پیدائش ہو، جہاں پر انسان کا مسکن ہو، رہتا ہو، اس سے محبت ہوتی ہے، اس وطن اور دیار سے۔ اسی وطن سے محبت کے بارے میں ہمارے ہاں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ تو، بعض افراد تو، بعض قوم اور قبیلہ تو وطن سے محبت کو جائز قرار ہی نہیں دیتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وطن سے محبت کو سب سے مقدم رکھتے ہیں، محبت کو، اگرچہ کہ اسلام کا قانون اور قرآن و حدیث کی کوئی ضابطہ اور قانون آ جائے اس کو پس پش ڈال لیتے ہیں، لیکن وطن کی محبت کو سر فہرست رکھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں۔ وطن سے بھی محبت ہو، اس کا عملی تقاضا کیا ہے اب ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سب سے پہلی جو روایت آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی غار حرا میں آئی تو آپ جب گھر تشریف لے کر آئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے وہ پورا منظر آپ نے کشف فرمائی کہ خدیجہ اس طرح ہوا تھا۔ جب وہ کیفیت وحی ختم ہوئی، آپ نے جب اس کو پورا ماجرا سنایا تو انہوں نے کہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، کہ میرے چچا زاد ہیں، بھائی ہیں جس کا نام ورقہ بن نوفل ہے، عمر رسیدہ انسان تھے لیکن تورات اور انجیل کے ماہر اور عالم تھے، فرمایا اس کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تشریف لے کر ورقہ بن نوفل کے دربار میں پہنچے۔ جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھی، تو خدیجہ نے فرمایا اس سے، اپنے چچا زاد بھائی سے، کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں اور یہ آپ کے پاس یہ واقعہ لے کر آئے، آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا، بھتیجے کیا ہوا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا وہ واقعہ، وہ ماجرا جو غار حرا میں ہوا تھا، آپ نے اس کو سنایا کہ ایسا ہوا تھا۔ جب وہ واقعہ سنا لیا نا تو اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے فرمایا اس سے کہ اچھا، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہی فرشتہ ہے، وہی برگزیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استادہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی لے کر آئے تھے، وہی ہے۔ کاش کہ میں زندہ ہوتا، کاش کہ میں جوانی کی عمر میں ہوں، جس وقت آپ کو نبوت سے نوازا جائے، آپ نبوت کا پیغام علی الاعلان وہ ظاہر کریں، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، آپ کی مدد و نصرت کرتا۔ پھر فرمایا، کاش کہ میں اس وقت بھی زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو اپنی قوم وطن سے نکالنے کے پر مجبور کریں گی، نکالیں گی، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، آپ کی حمایت کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، او مخرجیہم، آئی یہ قوم، یہ وطن جس میں ابھی میں رہ رہا ہوں، اگرچہ ان کے ساتھ میرے تعلق بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، میرا بڑا قبیلہ بھی ہے، فرمایا یہ لوگ مجھے نکالیں گے اپنے وطن سے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ ہاں ہاں، فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص حق بات کو لے کر آیا ہو قوم کے پاس، اپنے وطن والوں کے پاس، اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا گیا ہے، اس کو وطن کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ فرمایا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، آپ کی مدد و نصرت فرماتا۔ حضرت علامہ سہیلی رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہیں، انہوں نے اس حدیث پر آگے بحث فرمائی، فرمایا ھذا دلیل، یہ دلیل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مخرجیہم، آئیے قوم مجھے نکالے گی وطن سے، تو فرماتے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو اپنی وطن سے محبت ہونے کا اور اپنے وطن سے جدائی کا، آپ کے دل پر شاخ گزرنے کا، گرہ گزرنے کا، اس پر یہ واقع دلیل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ علماء محدثین کہ وطن سے محبت کرنا یہ حدیث سے اس طرح ثابت ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جب وہ واقعہ وہ موقع پیش آیا کہ آپ نے ہجرت فرمانا تھا مدینہ منورہ کی طرف، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب آپ مکہ سے جانے لگے تو وہ محدثین فرماتے ہیں جب مکہ کی حدود ابھی ختم ہو رہے تھے آپ بار بار اسی طرح مکہ کی طرف اس کی پہاڑیوں کی طرف دیکھتے رہے اور پھر اپنی سفر کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ جب اوجل ہونے لگا آپ کی نظروں سے بیت اللہ اور مکہ، تو فرماتے ہیں آپ نے اس وقت فرمایا ما اطیبا من بلدک واحبک الیہ، فرمایا کہ سب سے پاکیزہ شہر آپ ہے، پاکیزہ وہ بلد آپ ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہ میری قوم مجھے نہ نکالتی فرمایا ما سکنت غیرک، آپ کے علاوہ کسی اور جگہ کو میں اپنا مسکن نہ بناتا، اس کو ٹھکانے نہ بناتا۔ فرماتے ہیں محدثین کرام کہ نبی علیہ السلام کی بھی واضح طور پر اپنے شہر سے اپنے وطن سے محبت کا اظہار فرمایا کہ آپ سے پاکیزہ شہر کوئی نہیں، آپ سے وہ پاکیزہ اور کوئی وہ شہر نہیں، بلد نہیں، فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب آپ مجھے ہیں، لیکن اس قوم نے مجھے مجبور کیا جانے پر، اس لیے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مجبور نہ کر لیتے فرمایا کوئی اور مسکن نہ بنا لیتا۔ تو یہ بھی دلیل ہے نبی علیہ السلام کی، حضرت نبی علیہ السلام کی اپنی حیات مبارکہ میں جو پیش آیا اپنے وطن سے محبت کرنے کا۔ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر آپ سے ارشاد فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مکہ سے آئے ادھر ہیں تو بعض اوقات وہ مکہ کے بارے میں شعر و شاعری کہہ دیتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں کہ مکہ کی پہاڑیاں بہت یاد آتی ہیں، اگر وہ پہاڑیاں کہ کاش کہ وہ میں اس وقت ہوتا وہیں پر موجود ہوتا، لیکن لوگوں نے مجبور کر کے مجھے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس وقت آپ علیہ السلام کے سامنے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی یہ بات ذکر فرمائی تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی دعا فرمائی اور پھر آپ نے یہ بھی دعا فرمائی اے اللہ مدینہ منورہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیوست کر دیجئے اور مکہ سے بھی زیادہ محبت اور اس کو ڈال دیجئے ہمارے دلوں میں، اور مبارک لنا اور ہمارے لیے فی مدینہ وساحنا، ہمارے لیے مدینہ منورہ کی اس کے ثمرات میں، اس کے پھلوں میں، اس کے آگے غذاؤں میں آپ ہمارے لیے برکت کو رکھ دیجئے۔ یہ نبی علیہ السلام کی اور بات تھی، اور قرآن حدیث کی ایک حدیث اور تھی جو آپ کی محبت پر دلیل تھی کہ آپ کو اپنے وطن سے اعلیٰ درجے کی وہ محبت تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ چیز نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب مدینہ منورہ میں تشریف لے کر آئے بھی پھر یہاں پر رہے بھی، فرماتے ہیں جب اب اس جگہ میں آباد ہو گئے اور آپ نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا تھا، فرماتے ہیں محدثین نے اس کے اوپر کئی حدیثیں ذکر فرمائی کہ جب اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے تشریف لے کر جاتے کسی غزوہ میں یا کسی سریہ میں وہ اپنے چلے جاتے ہیں اور جب واپسی آ جاتے ہیں، فرمایا مدینہ حدیث کے الفاظ ہیں مدینہ کے جب در و دیوار کو آپ دیکھ لیتے اپنی سواریوں کو تیز کر لیتے تھے، فرمایا تیز کر کے آپ تشریف لے کر آتے تھے۔ یہ تیز کرنا کیوں تھا؟ محدثین اس پر فرماتے ہیں خصوصاً علامہ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ، فرمایا ففی ھذا الحدیث دلیل، فرمایا یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے، اپنی مسکن سے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے محبت تھی کہ آپ فوراً وہاں پر تشریف لے کر جاتے تھے اور جب اس کی دیواروں کو دیکھ لیتے اور ایک تو اس سے محبت تھی اور ایک آپ کا اپنا اہل و عیال اس میں موجود تھا، فرماتے ہی یہ اس سے محبت کا اظہار تھا کہ آپ تیزی سے اپنا سفر کو ختم کر لیتے تاکہ اپنی مسکن تک پہنچ جاتے۔ تو یہ ایک طبی چیز ہے اپنے وطن سے، اپنے دیار سے، اپنے شہر سے جہاں پر انسان کی پیدائش ہو اس سے محبت کرنا، اور یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس جگہ پر اللہ پاک نے بھی مہاجرین انصار کے بارے میں بھی چند یہ باتیں ذکر فرمائی۔ جب علماء فرماتے ہیں مفسرین، جب علماء نے اس بات پر وہ قلم اٹھا لیا، اس بات کو ذکر فرما لیا، اللہ پاک نے اس کو بطور نعمت کے وہ ذکر فرمایا۔ جب یہاں سے مہاجرین مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، وہاں پر آباد ہو گئے، تو اللہ پاک نے بھی ان کو ایک احسان جتلاتے ہوئے ذکر فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ
قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات. فرمایا اس وقت کو یاد کرو، مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تم تھے قلیل مقدار میں، تھوڑے تھے، تم مغلوب تھے. فرمایا کفار غالب تھے. فرمایا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا، ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ آپ کو چک نہ لیں، آپ کو گسیٹ کر نہ لیں، آپ کے اوپر غالب نہ آ جائیں. فآواکم، فرمایا اللہ پاک نے آپ کو ٹھکانے دیا، اللہ پاک نے فآواکم آپ کو ٹھکانے دیا. علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ کس طرح ٹھکانہ دیا، آپ کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، مدینہ منورہ آپ کے لیے مسکن بنا لیا، آپ کے لیے شہر بنا لیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ پاک نے آپ لوگوں کی اپنی نصرت سے مدد فرما لی، قوت عطا فرما لی. پھر فرمایا اللہ پاک نے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، مالی غنیمتوں سے آپ کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا. کس لیے؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ پاک کا شکر ادا کر لو. اب محمد یہاں پر بھی مہاجرین مسلمانوں کو اللہ پاک احسان جتلاتا ہے، آپ کو مسکن عطا فرمایا، اس مسکن میں آپ کو قوت عطا فرما لی. تو یہ بھی یہاں پر بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت اس طرح تعلیم دیتا ہے انسان کو کہ انسان کو جس جگہ پر پیدائش ہو، اپنے وطن اس کو عزیز ہوتا ہے. اس لیے تو اللہ پاک نے احسان جتلایا، اس لیے تو احسان جتلایا. ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ترمذی شریف کی روایت میں، ما اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومی. فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بھی اپنے قوم میں، اپنے اہل و عیال میں صبح کر لے عافیت کے ساتھ، اس طرح بھی کہ عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ صبح کر لی. پھر فرمایا معافن فی جسدی، تندرستی کے ساتھ اس کا بدن ہو، عند قوت عملی، اس کے پاس ایک دن وہ روزی ہو اس کے پاس. فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دنیا کی تمام کے تمام وہ نعمتیں سمیٹ ڈالی. اس کو اللہ پاک نے ساری نعمتیں عطا فرمائی. جس کے پاس یہ ہو اپنے قوم قبیلے میں امن کے ساتھ صبح کر لی، اس کے پاس تندرست والا جسم ہو، اس کے بعد ایک دن روزی ہو، فرمایا دنیا کی ساری وہ نعمتیں اس نے حاصل کر لی. اللہ اکبر. اب یہی جو اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، دعا اپنے کہ اپنے آپ کو ٹھکانے عطا فرمایا، اس وطن کی محبت آپ کے دل میں ڈالی. یہ کیوں فرمایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کر لو، شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ پاک کی. یہی ہم سے مطالبہ ہے. اللہ پاک نے اسی طرح 14 اگست 1947 کو اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک آزاد مختار ریاست عطا فرمائی، یہ آزادی فرمائی. اب اس کا تقاضا بھی یہی ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کر لو. اب شکر کس طرح ہوگا؟ شکر کرنے کی وہ عملی وہ تقاضا یہی ہے کہ آپ اللہ کے ہاں وہ سرب سجود ہو، اللہ کے ہاں اس کا شکر ادا کیا جائے، نہ کہ وہ رون کے وہ محفلیں سجائے جائے، نہ کہ مخلوق طریقے کے ساتھ وہ ڈول باجے ہوں. اس طرح نہ ہو جس طرح ہمارا ہے. حضرت نبی علیہ السلام ہمارے پاس وہ نمونہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے. فرمایا 8 سال بعد جب اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی مکہ 8 سال بعد، حالانکہ اس سے آپ بے دردی کے ساتھ، بے سر و سامانی کے ساتھ آپ کو نکالا، آپ کو مجبور کر لیا گیا تھا. 8 سال کے بعد جب آپ فاتح بن کر آئے، فرماتے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کا یہ منظر تھا کہ ریش مبارک آپ کے کجامے سے لگا ہوا تھا. آپ کے زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزب الاحزاب وحدہ. فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے، کوئی معبود نہیں، معبودی برحق وہ ذات ہے، اکیلا وہ تنہا ہے
جس نے اپنے بندے کے ساتھ وعدہ عطا فرمایا، جس نے اپنے بندے کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر لیا، اس کی مدد و نصرت فرما لی، شکست فاش دے دی دشمنوں کو، فرمایا شکست فاش عطا فرما لی اپنے دشمنوں کو، وَهَزِمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ پھر فرماتے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیت اللہ میں تشریف لے کر آئے، آپ نے خوشی کی وجہ سے آپ نے چاش کی وہ 8 رکعتیں ادا کر لی، 8 رکعتیں ادا کر لی خوشی سے، اس لیے کہ اللہ پاک نے دوبارہ آپ کو وہ مسکن عطا فرمایا، وہی آپ کے محبوب شہر پر غلبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ یہ ہو اس طرح، یہ شکر ہو، نہ کہ ہمارے ہاں یہ شکر ہو کہ وہ رون کے اور محفلیں سجائے جائے مخلوط قسم کی اور ڈول باجے کے ساتھ ہو، نہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کر لو اس میں۔ اور دوسرا شکر کرنے کا وہ عملی وہ یہ ہے کہ آپ اس میں اسلامی نظام کی نفاذ کے لیے وہ عملی جدوجہد ہو، جس طرح کے لوگوں نے 6 لاکھ سے زائد اس کے لیے قربانی دی ہے، ان شہداء نے قربانی دی ہے۔ شہاب نامہ کتاب ہے، آج تک اس پر موجود ہے۔ فرمایا کہ عبداللہ جب کشمیر سے نکل رہا تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ہمارے جو آج کل نوجوان نسل ہے ان کو معلوم ہی نہیں کہ آزادی کے وقت میں مسلمانوں نے کیا بے پناہ قربانی دی تھی، اور کیوں قربانی دی تھی، کس لیے آزاد کیا تھا، کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بول بالا ہو، اس میں قرآن و حدیث کا نظام کا وہ نافذ ہو۔ فرمایا اس کے لیے تو قربانی دی ہے، اور شہاب نامے میں یہ واضح لکھا ہوا ہے، اس قربانی کے چند و اقتصابات بھی ذکر فرمائے۔ اس میں یہ ذکر فرمایا کہ عبداللہ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹی تھیں، فرمایا اس کا نام بھی ذکر فرمایا زہرہ، یہ وہ 9 سال کی تھی، دوسرے کا نام ذکر فرمایا عطیہ، اس کی عمر 12 سال تھی، اور تیسری بیٹی کا نام رشیدہ تھی، اس کی عمر 16 سال تھی۔ فرمایا یہ 3 بیٹی، جب مہاراجہ کشمیر نے یہ کہا مسلمانوں کو کہ پاکستان کی طرف ہجرت کریں، جس نے جانا ہے وہ پاکستان کی طرف وہ چلے جائے، فرمایا کہ اس نے یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ مسلمان جب ہجرت کر کے اس طرف جائیں گے، فرمایا اس نے جگہ جگہ پر ہندو جگہ جو نوجوان لڑکیاں ہوتی تھی، بچیاں، اس کو اپنے وہ بیٹ چڑھا لیتے تھے، اپنے شکنجے میں لے لیتے تھے، اور اپنے درندگی کا شکار کر لیتے تھے اس کو، اور اگر کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑی ہوتی تھی فرمایا ان کو قتل بھی کر لیتے تھے۔ فرمایا جب عبداللہ کو یہ بات پہنچی کہ اس طرح یہ مہاراجہ کشمیر نے یہ کر لیا، اپنے منصوبہ بنایا ہوا ہے، فرمایا کہ وہ اس پریشانی کے عالم میں تھا کہ کیا کیا جائے، اگر اکیلے پاکستان کی طرف جائیں تو ان کی بچیوں کے کیا ہوگا، اگر بچیوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیں تو ان بچیوں کے ساتھ میرے سامنے وہ سلوک ہوگا جو میں نہیں دیکھ سکتا، کیا کیا جائے۔ اس میں کشمکش میں وہ فرمایا 1 دن اور 1 رات گزاری۔ فرمایا پھر مسجد کے پاس اس کا گھر تھا، مسجد میں آ کر اس نے نفل پڑھی، نمازیں پڑھ لی، پھر اس کے بعد اس کے ذہن میں یہی آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور معاملہ کیجئے اپنے اولاد کے ساتھ قربانی کرنے کا۔ فرمایا پر اس نے یہ کر لیا کہ قصاب سے ایک تیز چھری لے کر آیا اور اپنے بچیوں کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی وہ فضیلت بیان فرمائی، جو چھوٹ معصوم بچیاں تھیں عطیہ اور زہرہ، وہ تو اس کے اوپر آمادہ ہوگی۔ اس نے اپنے دروازے کی دہلیز پر ان کو تیز چھریوں کے ساتھ ذبح کر دیا۔ فرمایا کہ اس لیے تاکہ میرے سامنے وہ معاملہ نہ ہو جو مہاراجہ کشمیر ہندو اور سکھ ان کے ساتھ یہ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جب رشیدہ کو بلانا چاہا، جو 16 سال کی عمر کی لڑکی تھی، وہ کپ کپاتی ہوئی گڑ گڑاتی ہوئی ان اپنے باپ کے پاؤں پہ پڑی، کہا اس طرح نہ کرو ابا ابا کرتے ہوئے، یہاں تک سے چھری وہ خود بھی گر پڑی اور اپنے سینے سے لگایا، یہاں تک کہ جب وہ ٹرک میں ان کو سوار کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوا، فرمایا امن و امان کے ساتھ داخل ہوا، کوئی راستے میں کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ پھر جب وہ ہی داخل ہوا اس وقت وہاں یہاں پر اپنی دونوں بچیاں وہ سامنے آتی رہی کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کر لیا، لیکن میں نے اس ڈر کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا تھا۔ یہ قربانیاں دی ہیں مسلمان خواتین نے۔ شہاب نامے میں ایک اور بات بھی ذکر فرمائی، فرمایا کہ جب ہندوستان سے وہ ادھر سے وہاں سے آتے ہوئے ایک خاندان اس طرح نواب کے ساتھ تھا پورا، فرمایا کہ ایک جگہ پر وہ یہ گزرتے ہوئے، یہ وہ سحری کا وقت تھا کہ ایک جگہ سے وہ دھیمی دھیمی الفاظ میں آوازیں آتی رہی عورت کی۔ فرمایا وہ نواب اس کی طرف اپنے قافلے والوں سے کہا کہ آپ تم چلو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون سی آواز ہے۔ فرمایا کہ دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو خون میں لت پت ہے، اس کے دونوں بازو کو کاٹ ڈالے ہیں، اور اس نے دھیمی دھیمی الفاظ میں بلاتے رہے، کہا کہ آپ لوگ پاکستان کی طرف جا رہے ہو۔ فرمایا کہ اس کی جب حالت میں نے دیکھی، فرمایا مجھے رونا آ گیا۔ ایک تو خاتون جو انتہائی صنف نازک خاتون
پھر اس کی یہ حالت، فرمایا کہ بدن کو جگہ جگہ سے اس کو کاٹ ڈالا تھا، خون میں لت پت تھی، فرمایا لیکن ہوش آواز اس کے تھے۔ مجھے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، میری طرف نہ دیکھو، فرمایا میرے پاس یہ تھوڑا سا سونا ہے، یہ آپ مسٹر جناح کو دے دینا تاکہ پاکستان کی ترقی میں اس کو استعمال کریں، اس کو لگایا جائے، میری آپ وہ پرواہ نہ کرو، آپ چلے جاؤ۔ فرمایا وہ سونا لے کر میں وہاں سے نکلا، لیکن اس خاتون کی اس ہمت اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے، اس کی قربانی کو دیکھتے ہوئے میں حیران ہوا، آج تک وہ موجود ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے ہمارے وہ شہداء نے قربانی دی تھی، کس لیے دی تھی؟ فرمایا کہ آزاد ملک حاصل ہو۔ تو اس آزاد ملک اللہ پاک نے جب آپ کو عطا فرما لیا تو پھر اللہ پاک کی بندگی ہو، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ وہ رون کے محفلیں سجائے جائے کہ ہمیں یہ ہوا، مخلوط طریقے پر راستے میں اس کو رقص و موسیقی کے ساتھ اس کو مزین کیا جائے، نہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر پھر یہ ہوئے اس میں قرآن و حدیث کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان میں پھر اس کی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے، یہ بھی شکر اس کا ہے، اور اس کی ترقی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے تشریف لے کر آئے مدینہ منورہ میں، فرمایا کہ اس وقت جب آپ کے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ ماجرا آیا کہ بلال تو مکہ کے بارے میں شعر و شاعری میں اس کو یاد کرتا ہے، اس کی پہاڑیوں کو، تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس وقت دعا فرمائی، اے اللہ مدینہ کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دیجئے، مکہ سے زیادہ ڈال دیجئے، اور فرمایا اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، ہمارے لیے ہمارے اس روزی میں جو مدینہ منورہ میں، اس کے پھلوں میں، ہمارے مدوں میں، فرمایا آپ برکت ڈال دیجئے۔ فرمایا یہ ہے در حقیقت میں اس کا شکر کو گزاری کرنا، یہی ہے اللہ پاک کی نعمت کی اصل و حقیقت میں شکر گزاری ہے، جو مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ اگر اللہ پاک معاف فرمائے، اگر اس طرح نہ ہو، اگر ہم یہ اسی طرح کرتے رہیں اور شہداؤں کی قربانی کو پس پش ڈال دیا جائے اور اپنی منمانی کی زندگی گزارے، فرمایا کہ باوجود اس کے ساز و سامان ہونے کے پھر یہی ہوگا آج جو حالت ہے مسلمانوں کی کہ وہ آپ کے اوپر ہی غالب آئیں گے، اور اگرچہ آپ دعا کرتے رہو گے اللہ پاک کی مدد و نصرت نہ ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اس کے یہ بھی ہیں شکر گزاری بننے کے کہ جو آپ کے وطن میں رہنے والے ہیں مسلمانوں، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے، نہ کہ اس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچا جائے، اور نہ کہ ایک دوسرے کو وہ زیر و زبر کر دیا جائے، نہیں، اپنے وطنوں کے ساتھ محبت کرنا، جس طرح کے نبی علیہ السلام نے وہ مدینہ کی وہ ریاست بنا لی، الگ انصار الگ قوم کے رہنے والے اور مہاجرین الگ تھے وہ قوم کے رہنے والے، اگرچہ نسبوں کے اعتبار سے مہاجرین اعلیٰ درجے کے تھے، لیکن وہ بھائی بھائی بن گئے، ایک جگہ پر رہنے والے، کہ جب مسلمانوں کا رشتہ قرآن و حدیث ہو، ہم وہ جس جگہ سے تعلق رکھنے والے ہو، جس نسل سے بھی ہو، ان کی آپس میں محبت ہوگی۔ اگر محبت نہ ہوگی نعوذ باللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بھی وہ قوم رذیل بن جائے گی، وہ گر جائے گی، نہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی نہ نصرت ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں پاکستان جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو آزاد ریاست عطا فرمائی ہے، اس کی قدردانی نصیب فرمائے، اور قدردانی یہی ہے اللہ کے ہاں شکر گزاری ہو، اور اس کے عملی طور پر بھی اس کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ خود بھی کوشش ہو، اور اس طرح وہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے